بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ حسینی ٹی وی پہ پروگرام سحر نور کے ساتھ آپ کی خدمت میں سید غلام مجتبیٰ شاہ قادری حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع شان اہل بیت و شان صحابہ کرام۔ آئیں اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اپنی اہل بیت کو ساتھ رکھا ہے تو صحابہ کو کیوں نہیں رکھا؟ میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے آل کو ساتھ رکھا ہے، جب درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو میرے نبی کی آل کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نبی کی آل کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن میرا ان لوگوں کو صرف یہ سوال ہے کہ جائیں آپ کسی بھی علماء سے پوچھیں کہ نماز میں جب وعلی عباد اللہ الصالحین آتا ہے تو اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ذات ہے۔ اگر میری اس بات میں کوئی بھی غلطی ہو تو میں انشاءاللہ ذمہ دار بھی ہوں گا اس بات کا۔ اگر میرے نبی نے اپنی آل کو نماز میں ساتھ رکھا ہے تو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو بھی نماز میں ساتھ رکھا ہے۔ یہ تو بات صرف نبی کی آل کی اور صحابہ کی تھی نماز میں۔ اب میرا سوال صرف اتنا ہے، اگر میرے نبی اپنے صحابہ کو ساتھ نہ رکھتے تو بتائیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس جگہ پر روضہ ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے نبی کا روضہ ہے، میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کسی کمرے میں داخل ہوں تو کس کا ہونا لازم ہے؟ دروازے کا ہونا لازم ہے۔ دروازہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ دروازے کے راستے سے ہم کمرے میں داخل ہو جائیں، تو دروازہ کھول کر کمرے میں انسان داخل ہوتا ہے۔ تو اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جس جگہ پر میرے نبی کا روضہ ہے تو اس جگہ پر سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کا مزار ہے۔ ہر کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے کا ہونا لازم ہے،
تو میں یہی کہوں گا، اگر میرے نبی کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے جانا ہو تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے مزار کی زیارت کرنی پڑتی ہے۔ اگر میرا یہ جملہ آپ کو اچھا لگے یا آپ کو لطف آیا ہو تو آپ کمنٹ میں برائے مہربانی اظہار کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کا جس جگہ پر روضہ ہے اس جگہ کا دروازہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اگر میرے نبی نے اپنی آل کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو آخر میں عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ عقیدہ کیا چیز ہے؟ میرا تو عقیدہ یہی ہے، جس جگہ پر امام حسن علیہ السلام کی صلح ہے وہاں ہماری بھی صلح ہے، اور جس جگہ پر امام حسین کی جنگ ہے وہاں ہماری بھی جنگ ہے۔ تو لہٰذا دعا مانگیں کہ خالق کائنات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تا قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ کی شان پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید غلام محتبہ شاہ کو قادری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔